آپ کو بتاتے ہیں آج ہم کون سا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آج ہم وائٹ کین ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. وائٹ کین مطلب وہ جو سفید چھڑی ہوتی ہے جو کہ اسپیشلی ایبلڈ بلائنڈ افراد کی ایک نشانی ہوتی ہے, ایک پہچان ہوتی ہے اگر آپ کے پاس وہ وائٹ کین ہے. تو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام پاکستان سمیت دنیا بھر میں 15 اکتوبر کو نابینا افراد کی پہچان سفید چھڑی کے عالمی دن کے حوالے سے منایا جاتا ہے. اور سفید چھڑی کا عالمی دن منانے کا مقصد نابینا افراد کو درپیش مسائل اور ان کی مشکلات کے متعلق معاشرے کو آگاہی دینا ہے, آپ سب کو آگاہی دینا ہے. بالکل. اچھا, اور پاکستان میں ہم بات کریں تو بلائنڈ افراد کے لیے ملازمتوں میں کوٹا بھی مختص ہے, جو کہ ظاہر ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. اگر اس کا نمبر دیکھیں تو یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے, لیکن اس کوٹے پر بھی عمل نہیں کیا جاتا. آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اور جس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا جی کہ خاص طور پہ ہم دیکھ رہے تھے جب پنجاب میں مختلف شہروں سے لاہور میں آئے دن جو ہوتا رہتا ہے کہ لوگ اپنا حق مانگنے کے لیے احتجاج کرتے ہیں اور سڑکوں پہ دکھائی دیتے ہیں. لیکن اس ساری صورتحال پر اور آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلائنڈ ایکٹیوسٹ ڈاکٹر انیتا ولسن. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر انیتا فار جوائننگ اس. آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ. اور میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گی آج کے دن کی کیا امپورٹنس ہے اور کیا حقوق ہیں جو ملنے چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو تمام سامعین سن رہے ہیں میرے, تو ان سب کو میری طرف سے بہت السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. میرا نام ڈاکٹر انیتا ولسن ہے اینڈ میں نے پولیٹیکل سائنس کراچی یونیورسٹی سے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کر کے اب آئیڈریو اسکول میں اپنی ایز اے لیکچرر اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں. اینڈ ساتھ ساتھ جو اپنی گریجویشن لیول پر اے ڈی اے لیول پر انچارجشپ کی سروسز بھی سر انجام دے رہی ہوں. کیا بات ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آج کا دن وائٹ کین ڈے ہم کس مناسبت سے مناتے ہیں اور کیا آگاہی ہے جو میں آج کے دن اسپریڈ کرنی چاہیے, کیا اویئرنیس ہے جو آپ آج خاص طور پر باخبر سویرا کے پلیٹ فارم سے اب ہمارے ویورز تک پہنچانا چاہتی ہیں. جی آج جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 15 اکتوبر کو نابینا افراد کے لیے جو بصارت سے محروم ہیں سفید چھڑی کا عالمی دن منایا جاتا ہے. سفید چھڑی ان کی نابینا ہونے کی ایک علامت ہے, ان کی پہچان ہے. اس دن کو اسی لیے منایا جاتا ہے تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور ان کی خود مختاری کو, ان کی پہچان کو دنیا کے سامنے لایا جائے اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے, جو کہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ ڈسیبل نہیں ہے, معذور نہیں ہے, ان میں ایبلٹیز ہیں. ان کی ایبلٹیز کو ریکگنائز کروانے کے لیے ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی بصارت سے معذور افراد ہیں, محروم افراد ہیں, ان کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کی پہچان کرائی جا سکے. اور سفید چھڑی استعمال کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ ٹریفک میں یا کہیں باہر سڑک پہ نکل رہے ہیں, واک کر رہے ہیں, تو جو ٹریفک اکارڈنگ ٹو دا لاز آف لاز بھی ریکگنائز کروا دیے گئے ہیں. اور تمام ممالک میں یہ لاز ہیں کہ اگر یہ افراد ہیں جن کے ہاتھ میں سفید چھڑی ہے, وہ لوگ سڑک پہ ہیں یا واک کر رہے ہیں, تو ٹریفک رک جاتی ہے اور جب تک وہ گزر جاتے ہیں سیفلی, وہ روڈ کراس کر لیتے ہیں, سڑک سے گزرتے ہیں, تو اس کے بعد ہی ٹریفک جو ہے اپنی کنٹینیوشن میں جاتی ہے. بالکل. اور ڈاکٹر انیتا آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ یو پیپل آر گفٹیڈ ڈفرینٹلی, اور اس گفٹ کو جو ہے اس کو پہچاننا, اس کی ایکنالجمنٹ, ریکگنیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک چیز مجھے بتائیے گا, ماشاء اللہ آپ پروفیسر ہیں, پڑھاتی ہیں, تو آپ نے کیسے یہ سفر طے کیا؟ بیکاز آپ بہت سارے لوگوں کے لیے انسپریشن ہیں. کیا کیا ہرڈلز آئے, ان کو کیسے اوور کم کیا؟ جی ہرڈلز تو آتے ہیں, لیکن اگر آپ نے ہمت باندھ لی جائے, اگر آپ کا عزم پختہ ہو کہ آپ نے اپنا جو گول ہے, اپنا ایم اچیو کرنا ہے. تو میں نے جب لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ بصارت سے محروم ہے, یہ کیا کرے گی سوسائٹی میں, تو میں نے پھر اپنا عزم اور پختہ کر لیا, کیونکہ یہ باتیں آپ کو ہمت دیتی ہیں کہ نہیں, آپ کو اپنی پہچان بنانی ہے اور آپ کو اپنا نام بنانا ہے دنیا میں. بیکاز آپ کو اگر لائف ملی ہے, خدا نے اگر آپ کو یہاں بھیجا ہے, آپ کو ایک انسپریشن لوگوں کے لیے بنا کے بھیجا ہے, تو پھر آپ اس کو پروف کریں. تو اسی لیے میں نے میرا یہ گول تھا, میرا ایم تھا, اور میرے فادر کی بھی یہ وش تھی کہ میں لیکچرار بنوں اور اپنی ایجوکیشن کو بہت اچھے طریقے سے مکمل کروں. اسی لیے میں نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی. میرا جو ٹاپک ہے سوشیو پولیٹیکل اسٹیٹس آف ریلیجیس مائنورٹیز ان پاکستان, تو اس میں ہرڈلز آئے
اور بہت ساری چیزیں ہمارے لیے ایکسیسیبل ابھی بھی نہیں ہیں، آلدو ہم لوگ ٹیکنالوجی کے تھرو چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، بٹ اگر آپ مینشن کرنا چاہیں کون کون سی چیزیں ہیں؟ جیسے کہ ہم لوگ وی کین یوز لیپ ٹاپ ایز ویل، موبائل ہم یوز کر سکتے ہیں، اور اپنی ریسرچ کو ہم آن لائن ہم تھرو میں نے جو اپنی تھیسس کو ٹائپ کی اور سب چیز مائکروسافٹ آفس کے تھرو سب چیز یوز کر سکتے ہیں، ہم لوگ اے آئی کا یوز کر سکتے ہیں، بٹ اس کے باوجود بھی ہمارے لیے جو فیسلٹیز ہے وہ پاکستان میں تو بہت ہی لیس ہیں. جیسے کہ اب کچھ کوٹا سسٹم میں بات تو ہوئی ہے بٹ اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اب ہمارے لیے جابز ہیں، کوٹا سسٹم کہہ دیا ہے گورنمنٹ نے، پرائیویٹ سیکٹر بھی کچھ ہمارے لیے کوٹا سسٹم کر رہے ہیں، ان کے لیے انہوں نے ہمارے لیے مختص تو کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ لیکنگز ہے اور امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں ایجوکیشن لیول پر ہماری کوالیفیکیشن کے اعتبار سے ہمیں جابس پرووائڈ کی جائیں، آلدو وہ گورنمنٹ لیول پہ ہو، پرائیویٹ لیول پہ ہوں. اور ہم لوگ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ابھی بھی، اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ سائنس کے ڈپارٹمنٹ میں NED یونیورسٹی میں ابھی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو آپ ہاں، اور یونیورسٹیز کو بھی چاہیے کہ ہمارے لیے اس طرح کی اپرچونیٹیز کریٹ کریں سو دیٹ ہم لوگ باقی لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کے چل سکیں. وی آر ناٹ ڈسیبل، وی آر ڈیفینیٹلی ایبل. سی دی ایبلٹیز ناٹ دی ڈسیبلٹی. ایگزیکٹلی، یو گائز آر اسپیشلی ایبلڈ. ڈاکٹر نیتا یہ بتائے گا کہ ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ ایک خاتون کی عطا کردہ 2 آنکھیں 2 بصارت سے محروم افراد کو لگائی گئیں. اس میں میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کارنیا ٹرانسپلانٹ، کارنیا ڈونیشن کو کتنی اہمیت ہمیں دینی چاہیے؟ جی مجھے بھی کارنیا کا ہی ایشو ہے، اور ٹرانسپلانٹ کا پروسیجر تو ہے، بٹ یہ کتنا ایکسیسیبل ہے اور کس کے لیے ایکسیسیبل ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. ہمارے پاکستان میں یہ چیز بھی اب امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے، اس پہ کچھ ایکسپیریمنٹ بھی ہوئے ہیں، بٹ رزلٹ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. سری لنکا تک بھی ہم نے اس چیز پہ بات کی، اور ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر کارنیا ٹرانسپلانٹ بھی ہو جائے تو سم ٹائم لوگوں میں پھر دوسری طرح کی ڈیزیز اور ڈسیبلٹیز بھی ہو سکتی ہیں. تو بٹ اس پہ ابھی کام کرنے کی اور ضرورت ہے. ہو سکتا ہے اٹ کین بی ورک ان دا فیوچر. لولی. بالکل آپ نے کہا، اور ہم ہوپ فل ہیں کہ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کرے کہ بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں. لاسٹلی کوئی میسج آپ دینا چاہیں آج کے دن کی مناسبت سے ڈاکٹر انیتا؟ جی میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم نابینا ہیں یا بصارت سے محروم ہیں. وی آر ایبل جسٹ لائک دی ادرس. So respect the cane and respect the person and create the opportunities for these special people. گورنمنٹ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے لیے جو کوٹا ہے ہماری کوالیفیکیشن کے اعتبار لحاظ سے یا اکارڈنگ ٹو آر کوالیفیکیشن ہمارے لیے جاب کوٹا سسٹم امپلیمنٹیشن اس میں لازمی آپ قرار دیں تاکہ ہمارے لیے اور بھی راہیں ہموار ہوں. انشاءاللہ. اینڈ شی از ویل کوالیفائڈ. ان طرح کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور گورنمنٹ کو چاہیے جی میرٹ پہ اور ایکنالج کریں ان کاوشوں کو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر انیتا ولسن، آپ ہمارے شو میں آئیں اور زبردست respect all the specially able people around you. They are gifted differently. Yes, they are gifted.